اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 380 میں حج کے آخر میں طواف النساء کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج کے آخر میں طواف النساء واجبات میں سے ہے اور اس کی تفصیلات بیان ہونے والی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے لیے طواف النساء کا حکم، بچوں کے لیے طواف النساء کا حکم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ جب انسان حج کا احرام باندھتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں جن کو محرمات احرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ان کے حلال ہونے کے 3 مراحل بیان ہوئے تھے کہ جب انسان حلق یا تقصیر کرتا ہے تو بہت سارے محرمات وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ جب انسان طواف حج اور سعی کر لیتا ہے تو پھر خوشبو بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا مرحلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان طواف النساء کر لیتا ہے تو باقی محرمات جو 2 بچے تھے، عورتیں اور شکار، تو وہ بھی حاجی پر حلال ہو جاتے ہیں۔ مرد کے لیے تو اس میں شک نہیں ہے کہ جب احرام وہ باندھتا ہے تو عورتیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اور جب طواف نساء انجام دیتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ نابالغ بچہ کا حکم بھی یہی ہے کہ طواف النساء انجام دینے سے پہلے عورتیں اس پر حرام ہیں، اور جب طواف النساء وہ انجام دیتا ہے تو عورتیں اس پر حلال ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا مرد کے ساتھ فرق یہ ہے کہ مرد پر عورتوں کا حرام ہونا طواف نساء سے پہلے حرمت تکلیفی شرعی بھی رکھتا ہے، یعنی اگر استمتاع کرے گا تو گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہوگا، اور حرمت وضعی بھی فعلاً ہوتی ہے، یعنی کہ حق استمتاع اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور بچے پر حرمت جو ہے عورت کی وہ طواف النساء سے پہلے حرمت وضعی ہے، اس معنی میں کہ جو اس نے احرام باندھا ہے بچے نے، وہ اس کے ممنوع ہونے کے لیے سبب ہوتا ہے کہ وہ عورتوں سے استمتاع نہیں کر سکتا، بعد از بلوغ بھی یہ حق نہیں رکھتا۔ لیکن حرمت شرعی تکلیفی نہیں ہوگی چونکہ اس پر احکام تکلیفی نہیں ہوتے۔ پس اگر اس نے طواف النساء سے پہلے عقد کیا ہے، نکاح کیا ہے، تو گناہ نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بلوغ کے بعد جب تک طواف النساء نہیں کر لیتا عورتیں اس پر حرام رہیں گی۔ یہ اس طرح ہے کہ جیسے بلوغ سے پہلے وہ حدث جنابت سے محدث ہوا ہو، اور تو اس سے اس پر حرمت نماز آ جاتی ہے، حرمت وضعی، تو جب تک وہ بلوغ کے بعد وہ غسل نہیں کرتا تو نماز اس پر حرام رہتی ہے، یعنی صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اور اگر عورت وہ احرام باندھتی ہے تو شک نہیں ہے کہ احرام کے ذریعے اس پر مرد حرام ہو جاتے ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ محلل اس کے لیے کیا ہے۔ کیا طواف النساء کرنے سے مرد اس پر حلال ہوں گے، یا طواف زیارت یا تقصیر؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اس کا حکم بھی مرد کی طرح ہے، یعنی اس کے لیے بھی حلال ہونے کا جو سبب ہے وہ طواف النساء ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور متعلقہ مطالب کو بھی اس کے ضمن میں بیان کریں گے۔ فرمایا فَإِذَا طَافَ لِلنِّسَاءِ حَلَلْنَ لَهُ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْخِطَابِ الْوَضْعِ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَيَحْرُمْنَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِدُونِهِ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ۔ جب وہ طواف النساء کر لے مرد، حلل نہ لہو، تو عورتیں بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں اگر وہ مرد حاجی ہے۔ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، اور اگر وہ نابالغ بچہ ہے، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کا بھی حکم یہی ہے، من حیث الخطاب الوضعی، خطاب وضعی سے حکم وضعی مراد ہے، یعنی کہ عورتوں کا حرام ہونا اس کے لیے جو وضعن ہے وہ اس لحاظ سے اس کا حکم مرد کے برابر ہے۔ لیکن تکلیفی جو حکم حرمت ہوتا ہے وہ بلوغ سے پہلے نہیں ہوتا۔ وَإِن لَمْ يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، اگرچہ کہ نابالغی کی حالت میں فعلی طور پر حکم تکلیفی یہ حرمت اس پر نہیں آئے گا۔ فَيَحْرُمْنَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِدُونِهِ، تو جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بغیر
तवाफ निसा के वो उस पर हराम होंगी, इला अन यातिया बिही, यहाँ तक कि वो तवाफ निसा अंजाम दे तो वो हुर्मत तकलीफी भी खत्म हो जाएगी। व अम्मल मरअतो फला इश्काल फी तहरीम रिजाल अलैहा बिल इहराम, जबकि औरत जब इहराम बांधती है तो फिर उस पर मर्द हराम हो जाते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। मुहर्रमात इहराम में से एक ये भी है। व इन्नमा शक्कु फिल मुहल्लिल, उसके बारे में शक और बहस इसमें है कि उसके लिए मुहल्लिल क्या चीज है, आया तवाफ निसा के जरिए मर्द उस पर हलाल होंगे या तवाफ जियारत या तकसीर। वल अक़वा अन्नहा का रजुल, कवी तर नजरिया ये है शहीद सानी के नजदीक कि औरत का हुक्म भी मर्द की तरह है, जब वो तवाफ निसा अंजाम देगी तो उसके लिए मर्द हलाल हो जाएंगे। वलौ क़द्दम तवाफ़ अन्निसाई अलल वुक़ूफ़ैन फ़फ़ी हिल्लिहिन्न बिही औ तवक़्क़ुफ़िही अला बक़ियतिल मनासिक अल वजहान। यहाँ पर एक मसला बयान करते हैं कि अगर तवाफ निसा को हाजी वुक़ूफ़ मशर व अरफात पर मुक़द्दम अंजाम देता है, यानी कि हाज के बाकी अमाल अंजाम देने से पहले इब्तदाई में वो तवाफ निसा अंजाम दे लेता है, फ़फ़ी हिल्लिहिन्न बिही, क्या उसके लिए औरतें तवाफ निसा को मुकद्दम अंजाम देने से हलाल हो जाएगी, और तवक्कुफ ही अला बक़ियतिल मनासिक, या औरतों का उस पर हलाल होना मौकूफ है कि वो बाकी मनासिक और आमाल हज को मुकम्मल करे तो उसके लिए औरतें हलाल होंगी। अल वजहान, इसमें दो वजहें हैं। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स तवाफ हज और साई को मुकद्दम करता है तो एक वाज ये थी कि उसके लिए बाकी मुहर्रमात जायज हो जाएं, और एक कौल ये था कि जब तक बाकी अमाल वो मुकम्मल नहीं कर लेता तो अगर उसको मुकद्दम तौर पर अंजाम देता था तो उस वक्त तक वो हलाल नहीं होते थे। तो यहाँ भी वही दो वजह आएंगी। वला यतवक्कफुल मुहल्लिलु अला सलाति तवाफ अमलन बिल इतलाक़ी। एक सवाल है, ये जो मुहल्लिल है आया नमाज तवाफ इसमें शामिल है या खुद तवाफ निसा काफी है मुहल्लिल होने के लिए? तो फरमाते हैं कि अगर हम फकत तवाफ निसा को मुहल्लिल करार दें तो औरतें उसके लिए हलाल हो जाएंगी, अगरचे कि अभी उसने 2 रकत नमाज तवाफ न पढ़ी हो। और अगर हम कहें कि नमाज तवाफ भी मुहल्लिल होने में शामिल है तो उससे पहले उसके लिए इस्तिमता औरतों से जायज नहीं होगा। शहीद सानी फरमाते हैं कि औरतों का मर्द पर तवाफ निसा के जरिए हलाल होना मौकूफ नहीं है कि नमाज तवाफ भी पहले अंजाम दे, बल्कि तवाफ निसा अलहदा तौर पर वाजिब है लेकिन उस मुहल्लिल में शामिल नहीं है। अमलन बिल इतलाक, चूंकि इसकी दलील रिवायत का इतलाक है, रिवायत में फकत तवाफ निसा को मुहल्लिल बयान किया गया है, उसमें नमाज को शामिल नहीं किया गया। वबाकिया हुक्म सईद गैर मालूमिन मिनल इबारत व कसीर मिन गैरिहा वल अक़वा हिल्लुल इहरामी मिनहु बेतवाफ निसाए। शहीद सानी फरमाते हैं मुहर्रमात इहराम में से बाकी जो हलाल हो गए वो तो बयान कर दिए शहीद ने, लेकिन शिकार का वो उस पर हलाल होगा, इसका इबारत शहीद अव्वल में भी जिक्र नहीं है और बहुत सारे दूसरे फुकाहे शिया की इबारतों में भी इसका जिक्र मालूम नहीं होता, इसका हुक्म जिक्र नहीं किया जाता। अक़वा ये है कि शिकार करना भी तवाफ निसा के जरिए हलाल हो जाता है, लेकिन न हर शिकार, बल्कि वो शिकार के जो इहराम के वास्ते से उस पर हराम होता है तो वो हलाल हो जाता है, लेकिन जो शिकार उस पर हरम के अंदर हराम है वो जब तक हरम के अंदर रहेगा तो वो हराम रहेगा। चूंकि हरम का जो शिकार हराम होता है वो हरम के महदूदा और उसकी जो हदूद अरबा है उसके अंदर रहने की वजह से हराम होता है, इहराम खोलने से वो हलाल नहीं हो जाता। तो यही फरमाते हैं बाकी या हुक्म सईदे, शिकार का हुक्म बाकी रह गया, गैर मालूम यानी मालूम नहीं होता, मिनल इबारत शहीद अव्वल की लुमा की इबारत से, व कसीर मिन गैरिहा, इसी तरह बहुत से दूसरे फुकाहा की इबारतों में भी उसको जिक्र नहीं किया जाता। अल अक़वा हिल्लुल इहरामी मिनहु बेतवाफ निसाए, कवी तर नजरिया ये है कि तवाफ निसा के जरिए
شکار میں سے احرام کے ذریعے جو شکار حرام ہوا تھا وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن جو حرم کے اندر حرام ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ جب تک حرم سے باہر نہیں جاتا وہ حلال نہیں ہوگا۔ وَيُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ الْمَخِيطِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ الْحَجِّ وَقَبْلَ السَّعْيِ أَيْضًا وَكَذَا يُكْرَهُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَالطِّيبِ حَتَّى يَطُوفَ لِلنِّسَاءِ۔ فرماتے ہیں حاجی کے لیے مکروہ ہے کہ طواف حج سے پہلے اور اسی طرح سعی بین صفا والمروہ سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ اگرچہ جب انسان سر مونڈ لیتا ہے تو کپڑے سلے ہوئے پہننا حلال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مکروہ ہے پہنے تو۔ اور اسی طرح مکروہ ہے سر کو ڈھانپنا اور خوشبو لگانا حتیٰ کہ طواف نساء کر لے، تو جب طواف نساء کر لے گا تو یہ مکروہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی دو مکروہات تھے جن کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک طواف نساء کے ذریعے عورتوں کا مردوں کے لیے حلال ہو جانا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ کا اہل روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار بھی ہے اور ایک دوسری بھی ان کی صحیح و سند روایت امام صادق علیہ السلام سے، ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ات بالمروة فاصعد عليها وطوف بينهما 7 شعاب فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطوف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء احرمت منه۔ پھر صفا کی طرف جاؤ اور اس کے اوپر چڑھو اور اسی طرح انجام دو جیسے جس دن مکہ میں داخل ہوئے تھے تو انجام دیا تھا۔ پھر مروہ کی طرف جاؤ اور اس کے اوپر چڑھو اور ان کے درمیان 7 چکر لگاؤ، صفا سے شروع کرنا ہے مروہ پہ ختم کرنے ہیں 7 چکر۔ جب یہ انجام دو تو ہر چیز جو حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو جائے گی سوائے عورتوں کے۔ پھر خانہ کعبہ کی طرف جا کر دوبارہ 7 چکر لگاؤ، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھو تو ہر چیز حلال ہو جائے گی اور تیری حج مکمل ہو جائے گی اور ہر چیز جو حرام ہوئی تھی وہ بھی حلال ہو جائے گی۔ وسائل و شیعہ باب 4 ہوگا، ابواب زیارت بیت حدیث اول ہے اور یہ مرد کے حکم کے بارے میں واضح ہے۔ اور جہاں تک بچے کا حکم ہے، بعض فقہا نے صراحت کی ہے کہ ممیز بچے پر عورتیں حرام ہوتی ہیں اگر وہ طواف و نساء کو ترک کرتا ہے، بلکہ علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اجماع کا اس پر دعویٰ کیا ہے، تمام فقہاء شیعہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں کہ جب وہ اس کو ترک نہیں کرتا یعنی طواف نساء انجام دیتا ہے تو عورتیں حلال ہیں، اسی طرح کہ جب وہ احرام باندھتا ہے تو وہ حرمت شرعی یا مطلق حرمت کا سبب بنتا ہے، تو اسی طرح اس کا طواف النساء انجام دینا یہ حلیت کا سبب بنتا ہے۔ یہاں تک غیر ممیز بچہ ہے، بے شعور بچہ ہے تو اس کا حکم بھی اسی طرح جیسا کہ ایک جماعت کا یہی کہنا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے چونکہ اس کا جو احرام ہوتا ہے وہ شرعی نہیں ہوتا، وہ تو تمرینی اور مشق کے لیے ہوتا ہے اور یہ نظریہ ضعیف ہے۔ اور جہاں تک عورت کے حکم کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی حلیت کا حکم وہ طواف النساء کے ذریعے ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا الاقوى ان حق الرجل کہ اس کا حکم بھی مرد کی طرح ہے، جیسا کہ علی بن بابویہ نے رسالہ میں صراحت کی ہے اور بہت سے متاخرین نے بھی صراحت کی ہے قاعدہ اشتراک کی وجہ سے کہ مرد اور عورت کا حکم برابر ہے۔ اور ایک صحیح روایت ہے صحیح و سند اور بہت سے جلیل القدر راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، علا بن سبی عبد الرحمن بن الحجاج علی بن ریاب عبداللہ بن صالح امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں المرأة المتمتعہ اذا قدمت مکہ ثم حاضت الى انقال ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت وطافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها۔ وسائل شیعہ باب 84 ابواب الطواف حدیث اول ہے۔ جو عورت حج تمتع کرتی ہے جب مکہ آتی ہے
تو پھر اس کے مختلف احکام بیان کیے، پھر کہا کہ مینا جائے، جب اس کے مناسک انجام دے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، پھر وہ سعی کے لیے چلی جائے اور ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، مگر جو ہے شوہر کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ جب دوسرا طواف النساء انجام دے تو شوہر بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح عجلان بن صالح کی بھی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فائدہ قادمت مکہ طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا والمروہ فائدہ فعلت ذلک فقد حل لها کل شیء ما خلا فراش زوجها۔ جب عورت مکہ آتی ہے تو 2 طواف کرے اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان انجام دے، جب یہ کرے تو ہر چیز حلال ہو جائے گی سوائے شوہر کے پاس جانے کے کہ اس کے لیے طواف النساء چاہیے۔ صحیح علی بن یقین جلیل القدر سے کا راوی ہیں، سألت ابا الحسن علیہ السلام عن الخصیان والمرأة الکبیرہ علیہم طواف النساء قال نعم علیہم الطواف کلہم۔ میں نے خصی شخص اور بوڑھی زیادہ جو عورت ہے اس کے بارے میں سوال کیا کہ ان پر بھی طواف النساء واجب ہے؟ فرمایا ہاں ان پر بھی طواف النساء واجب ہے۔ وسائل و شیع باب دوم ابواب طواف النساء ہے۔ اسی طرح اسحاق بن عمار کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، لولا ما من اللہ بہ علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروہ وذلك على الرجال والنساء واجب۔ اگر اللہ تعالی لوگوں پر طواف وداع کا احسان نہ فرماتا تو وہ اس حالت میں گھر کو لوٹتے کہ ان کے لیے عورتیں حلال نہ ہوتی، یعنی جب تک کہ وہ جا کر طواف النساء نہ کر لیتے تو پھر عورتیں ان پر حلال نہ ہوتی، یعنی کہ مرد اور عورت اس حکم میں برابر ہیں۔ قواعد الاحکام علامہ ہلی مختلف شیعہ فی احکام شریعہ، علامہ ہلی سے منقول ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، بلکہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ان کے نظریے کی توجیہ پیش کی ہے کہ یہ جو روایات ہیں تمام چیزوں کے حلال ہونے کو سوائے خوشبو اور عورتیں، جب انسان سر مونڈتا ہے تو یہ عورت کو شامل ہیں۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ مردوں کا حلال ہونا عورتوں کے لیے وہ تو سر مونڈنے یا تقصیر کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، تو اس میں اشکال یہ کہ یہ روایات مرد کے ساتھ خاص ہیں، احکام نساء عورتوں کے جو احکام ہیں وہ دوسری روایات سے سمجھے جاتے ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ آخر یہ بھی تو معصومین کی روایات ہیں اور ان میں صحیح و سند بھی موجود ہیں، اور قاعدہ اشتراک بھی اسی کی دلیل ہے، اور دونوں جو ہیں یہ چیزیں موجود ہیں، تو فقط ایک طرف کو فقی مد نظر نہ رکھے بلکہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے۔ مسالک الافہام میں شہید ثانی نے فرمایا اگر حاجی طواف النساء کو وقوفین پر مقدم کرتا ہے تو آیا اس کے لیے جائز ہو جائیں گی عورتیں، یا پھر باقی احکام کو مکمل کرے گا، مناسک حج کو مکمل کرے گا تو وہ حلال ہوں گی؟ تو اس میں اشکال ہے۔ ایک لحاظ سے تو چونکہ حلیت اسی طواف النساء کے ساتھ ہے بطور مطلق، تو وہ تو طواف نساء اس نے مقدم طور پر انجام دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حلیت مرکب ہو تمام افعال سے، تو بہرحال دوسرا نظریہ بہتر ہے کہ روایات سے بھی اسی کا انصراف ہوتا ہے کہ اگر طواف النساء کو وہ مقدم انجام دیتا ہے تو باقی حج بھی انجام دینے کے بعد وہ حلال ہوں گی۔ اور جہاں تک ایک یہاں پر مکروہ کو بیان کیا ہے، بلکہ 2 مکروہات کو بیان کیا ہے، تو اس کی بھی دلیل یہاں پر بیان کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ طواف زیارت اور سعی انجام نہیں دے لیتا سلے ہوئے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ ادریس کمی کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام ان مولا لنا تمتع فلما حلق لابس الثياب قبل ان يزور البيت قال بئس ما صنع فقلت علی شیء قال لا قلت انی رأیت ابن ابی سماک یسعى بین الصفا والمروہ وعلیہ خفان وقبا ومنطقہ قال بئس ما صنع قلت علی شیء قال لا۔ وسائل و شیعہ باب 18 ابواب الحلق و تقصیر حدیث سیوم ہے۔ راوی کا بیان ہے میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی ہمارا ایک دوست ہے اس نے حج تمتع کیا، جب سر مونڈ لیا تو سلے ہوئے کپڑے پہن لیے طواف خانہ کعبہ سے پہلے، فرمایا برا کام کیا، اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی اس پر کفارہ ہے؟ فرمایا نہیں۔
میں نے کہا میں نے ابن ابی سماک کو دیکھا کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، اور وہ جو خف ہوتے ہیں موزے پہنے ہوئے تھے، قبا پہنی ہوئی تھی اور ازار بند بھی پہنا ہوا تھا۔ فرمایا پورا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کوئی اس پر ہے کفارہ وغیرہ؟ فرمایا نہیں۔ اسی طرح صحیح محمد ابن مسلم بھی دلیل ہے۔ سالت ابا عبداللہ عن رجل تمتع بالعمرۃ فواقف بعرفہ وواقف بالمشعر ورمى الجمرہ وذبح وحلق ایغطی راسه قال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروہ قیل له فإن كان فعل قال ما ارى عليه شيئا۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے تمتع انجام دیا، عرفہ میں وقوف کیا، مشر میں بھی وقوف کیا، اور منا میں جمرہ عقبہ کو رامی کیا اور ذبح کی قربانی، سر مونڈا تو سر کو ڈھانپ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے، سعی صفا اور مروہ کر لے۔ میں نے عرض کی یا کہا گیا کہ اگر وہ ایسا کرے، فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح ابن حازم ہے، منصور ابن حازم فی رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشر وذبح وحلق فقال لا يغطي راسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروہ فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فإن كان فعل فقال ما أرى عليه شيئا۔ اس شخص کے بارے میں جس نے حج تمتع انجام دی، عرفات و مشر میں وقوف کیا، مینا میں قربانی ذبح کی اور سر مونڈا، فرمایا پھر بھی سر نہ ڈانپے حتیٰ کہ طواف کر لے اور سعی صفا اور مروہ کر لے، کہ میرے والد گرامی اس کو ناپسند کرتے تھے اور اسے منع بھی کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی اگر ایسا کرے تو فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، یعنی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو ان روایات سے کراہت مراد لی جاتی ہے تاکہ ان روایات اور ان روایات کے درمیان جم بندی کی جائے کہ جو دلیل ہیں کہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورتوں اور خوشبو کے، کہ جب انسان سر مونڈ لیتا ہے تو یہ سر ڈانپنا اور سلے ہوئے کپڑے بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو سر ڈانپنے کی اور خوشبو کی کراہت ہے تو اس کے لیے صحیح محمد بن اسماعیل جلیل القدر سے راوی ہے کتبت الی بالحسن الرضا علیہ السلام حال یجوز للمحرم المتمتع ان یمس الطیب قبل ان یطوف طواف النساء قال لا وسائل شیعہ باب 19 ابواب الحلق والتقصیر حدیث اول ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ کیا احرام باندھنے والے جو تمتع کا احرام باندھتا ہے اس کے لیے طواف النساء کرنے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اس سے کراہت مراد دی جاتی ہے تاکہ اس روایت کے درمیان اور ان روایات کے درمیان جام بندی کی جائے کہ جو طواف زیارت کے بعد خوشبو کو حلال قرار دیتی ہیں۔ اور ایک عبارت جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ شکار کا حکم لما کی عبارت اور بہت سارے فقہا کی عبارت سے بھی معلوم نہیں ہوتا، تو مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی شہید ثانی نے فرمایا فباقی الصید غیر معلوم من العبارہ وشارکها فی ذلک اکثر العبارات طبعا لاطلاق النصوص، یعنی شرائع الاسلام میں بھی اسی طرح اس کا حکم ذکر نہیں کیا گیا اور بہت سے علماء کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص میں بھی طلاق پایا جاتا ہے اور اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ علامہ نے ذکر کیا ہے کہ طواف النساء سے شکار حلال ہو جاتا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارے علماء کا نظریہ ہے اور متاخرین فقہا نے ان کی اتباع کی ہے، اور شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ طواف النساء کے بعد بھی شکار حرام رہتا ہے، اور علامہ ابن الجنید اسکافی نے صراحت کی ہے کہ شکار حرام رہتا ہے مینا کے دنوں میں بھی اگرچہ وہ اپنا احرام اتار دے۔ اور مختار نظریہ اول ہے یہ سب اس شکار کے بارے میں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ جو شکار حرام ہوتا ہے حرم کی حدود کے اندر تو وہ تو جب تک حرم میں رہے گا تو وہ حرام ہی رہے گا، اور بعض سے منقول ہے، اور صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام اس کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں کہ جب سر مونڈتا ہے تو شکار بھی حلال ہو جاتا ہے، چونکہ روایات مطلق ہیں جن میں ہے کہ احلت کل شے، ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس میں شکار بھی ہے سوائے عورتیں اور خوشبو کے۔ جب سر مونڈ لیتا ہے تو دو چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔